کمرے میں موجود مدھم روشنی اور گلابوں کی مہک کشف کے اعصاب پر بوجھ بن رہی تھی۔ وہ سرخ اور روسی جوڑے میں ملبوس اپنے کپکپاتے ہاتھوں کو سختی سے آپس میں پیوست کیے بیڈ کے ایک کونے پر سمٹی بیٹھی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اس وقت بے ترتیب ہوئیں جب دروازہ ایک خاص شاہانہ انداز میں کھلا اور یاور شاہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی چاپ میں ایک عجیب سی فاتحانہ گونج تھی جو کشف کے وجود میں خوف کی لہر دوڑا گئی۔ یاور نے دروازہ بند کیا اور کوٹ اتار کر صوفے پر اچھالتے ہوئے نہایت ہی سکون سے اس کی سمت بڑھا۔ اس کے چہرے پر ایک فلیٹی اور پرسکون سی پراسرار مسکراہٹ تھی جو کشف کو مزید بے چین کر رہی تھی۔ وہ بالکل اس کے سامنے آ کر رکا اور جھک کر نہایت ہی نفاست سے اس کا گھونگھٹ الٹا۔ کشف نے سہم کر اپنی بھیگی ہوئی پلکیں اٹھائیں تو سامنے یاور کی گہری آنکھیں اسے ہی تک رہی تھیں۔ اس نے کشف کے گہرے گرد چہرے بکھری ایک لٹ کو انگلی سے پیچھے کیا اور سرگوشی نما لہجے میں بولا، واہ، ماننا پڑے گا کشف، جتنی تعریف سنی تھی اس سے کہیں زیادہ حسین لگ رہی ہو تم اس سرخ لباس میں۔ اس کے لہجے کی مٹھاس میں ایک ایسی کاٹ تھی جو کشف کے دل کو چھنی کر رہی تھی، مگر وہ چپ چاپ پتھر بنی اسے دیکھتی ہی رہی۔ یاور نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنا ہاتھ کشف کے نرم گال کی طرف بڑھایا، جیسے وہ اس حسن پر اپنی ملکیت کی مہر ضبط کرنا چاہتا ہو، لیکن ابھی اس کی پورے کشف کے چہرے کو چھو بھی نہ پائی تھی کہ کشف نے کسی بجلی کی سی تیزی کے ساتھ پیچھے ہوتے ہوئے اس کے ہاتھ کو زوردار جھٹکا دیا۔ اس اچانک مزاحمت پر یاور کے چہرے پر پھیلی وہ فلیٹی سی مسکراہٹ پل بھر میں غائب ہو گئی اور اس کی جگہ ایک گہرے غصے نے لے لی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور جلال کی ملی جلی کیفیت ابھر آئی، کیونکہ وہ یاور شاہ تھا جس کی ایک نظر کرم کے لیے لڑکیاں تڑپتی تھیں اور ہر رات کوئی نہ کوئی حسین دوشیزہ اس کے بستر کی زینت بننے کو اپنی خوش قسمتی سمجھتی تھی۔ اسے اپنی توہین محسوس ہوئی کہ ایک ایسی لڑکی جس نے اسے محض چند لمحوں کی تسکین کے لیے نکاح کیا تھا اسے ٹھکرانے کی ہمت کر رہی تھی۔ اس نے اپنے جبڑے سختی سے کھینچے اور غصے سے دہکتی نظروں سے کشف کو دیکھا جو اب بیڈ سے اتر کر اس سے دور ہٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہاری یہ ہمت؟ اس کی آواز میں دبی دبی غراہٹ تھی جو کمرے کی فضا کو بوجھل کر گئی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کس کا ہاتھ چٹک رہی ہو؟ باہر لائن لگی ہوتی ہے ان لڑکیوں کی جو میری ایک چھونے کے لیے خود کو بیچنے پر تیار ہوتی ہیں، اور تم مجھے دور ہٹا رہی ہو۔ اس نے ایک جارحانہ قدم کشف کی طرف بڑھایا۔ اس کے لہجے میں موجود رونت اور غصہ اب صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ کشف نے خوف اور نفرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ وہاں سے بھاگنا چاہا، مگر ابھی اس نے قدم اٹھایا ہی تھا کہ یاور کے مضبوط ہاتھ نے بجلی کی سی تیزی سے اس کی کلائی دبوچ لی۔ اس نے ایک ہی جھٹکے سے کشف کو واپس بیڈ کی طرف کھینچا، جس سے وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور بیڈ پر گر پڑی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھل پاتی، یاور نے نہایت ہی غصے اور وحشت کے ساتھ اس پر جھکا اور اسے اپنے حصار میں لے کر اس کے فرار کے تمام راستے مسدود کر دیے۔ اس کا چہرہ کشف کے چہرے کے اتنا قریب تھا کہ کشف کو اس کی گرم سانسیں اپنی جلد پر محسوس ہو رہی تھیں۔ ڈر ایسے نہیں ہو جیسے پہلی بار کوئی مرد تمہارے پاس آ رہا ہے، یاور نے حقارت بھرے لہجے میں اس کے کان کے پاس خرا کر کہا، جس میں طنز کی گہری کاٹ تھی۔ یہ ڈرامے بند کرو کشف، تمہارے ماضی سے میں اچھی طرح واقف ہوں، اس لیے یہ معصومیت کا لبادہ میرے سامنے اوڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی گرفت کشف کے بازوں پر مزید سخت ہو گئی، جبکہ اس کی آنکھوں میں چھپا غصہ کشف کے دل میں خوف کی لہریں پیدا کر رہا تھا۔ وہ ساکت و جامد اسے دیکھتی رہی، جبکہ یاور کی آواز میں موجود رونت اسے اس کی اوقات یاد دلانے پر تلی ہوئی تھی۔ یاور کی تصحیق بھری بات سن کر کشف کی آنکھوں میں ضبط کے بندھن ٹوٹنے لگے۔ اس نے پوری قوت سے اسے اپنے وجود سے دور دھکیلنا چاہا اور غصے سے پھٹی ہوئی آواز میں بولی، آپ سے زیادہ پاک ہوں میں، آپ کی راتوں کو مردوں کے بستر کی زینت نہیں بنی۔ اپنی زبان کو لگام دیں اور مجھے میری مرضی کا اور میرے ماضی کا تانا مت دیں۔ اس کے لہجے میں موجود سچائی اور نفرت نے ایک لمحے کے لیے یاور کو ساکت کر دیا، مگر کشف کا سینہ غصے سے دھو کرنے کی طرح چل رہا تھا۔ یاور کے طنزیہ جملوں نے کشف کے اندر لگی آگ کو مزید بھڑکا دیا۔ وہ ہمت جمع کر کے ایک بار پھر اس کے حصار سے نکل کر دور جانے لگی، مگر یاور شاید اتنی آسانی سے اپنی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ جیسے ہی کشف نے مڑ کر قدم بڑھایا، یاور نے تیزی سے ہاتھ بڑھا کر اس کی ریشمی کرتی کو پیچھے سے زور سے کھینچا۔ اس اچانک جھٹکے سے کشف لڑکھڑا کر پیچھے کی جانب اس کے بازوؤں میں گری۔ یاور نے اسے خود سے سختی سے کھینچا اور اپنی انا کی تسکین کے لیے جھک کر اپنے لب اس کے ننگے کندھے پر رکھ دیے۔ یاور کے اس ناپسندیدہ قربت نے کشف کو دیوانہ کر دیا۔ اس نے تڑپ کر خود کو چھڑانے کی کوشش کی اور غصے اور نفرت کے ملے جلے عالم میں اپنے ہاتھ پیچھے کی طرف لے جا کر اپنے تیز ناخن یاور کی گردن پر پوری قوت سے کاٹ دیے۔ یاور کے حلق سے ایک کراہ نکلی اور اس نے تکلیف کی شدت میں اپنی گرفت ڈھیلی کی، جبکہ کشف کے ناخنوں کے نشان اب اس کی گردن پر ابھر آئے تھے، جہاں سے خون کی باریک لکیریں نمودار ہونے لگی تھیں۔
کشف ہانپتی ہوئی اس سے چند قدم دور جا کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں یاور کے لیے صرف اور صرف حقارت تھی۔ یاور نے گردن پر ہونے والی تکلیف کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک وحشیانہ مسکراہٹ کے ساتھ کشف کو دوبارہ دبوچ لیا اور اسے بیڈ پر نیچے کی طرف دھکیل دیا۔ اس بار اس کی گرفت پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور ارادے خطرناک تھے۔ کشف کی تمام تر مزاحمت کو بیکار کرتے ہوئے وہ اس کے کندھوں سے ہوتا ہوا نیچے سینے کی طرف جھکنے لگا۔ اس کے چہرے کی نزدیکی نے کشف کو ساکت کر دیا، جہاں اسے یاور کی گھنی مونچھوں کی سخت چبھن اپنی حساس جلد پر بری طرح محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بے بسی سے آنکھیں میچے تڑپ رہی تھی، جبکہ یاور کی یہ قربت اسے اپنی روح تک کو چھنی کرتی محسوس ہوئی اور اس چبھن نے اس کے اندر خوف اور کراہت کی ایک نئی لہر پیدا کر دی۔ یاور نے اپنی گرفت کو بدلا اور کشف کے دونوں ہاتھوں کو دبوچ کر اپنی انگلیوں میں اس طرح اس کی انگلیاں مضبوطی سے پیوست کر لیں۔ اس کی اس گرفت نے کشف کو مکمل طور پر بے بس کر دیا تھا۔ یاور آہستہ سے جھکا اس کے کان کے قریب ہو کر مدھم سی سرگوشی کرنے لگا، جس کی تپش کشف کے پورے وجود میں سرایت کر رہی تھی۔ اس تمام تر غصے اور نفرت کے باوجود کشف کو کہیں نہ کہیں اس کے لمس میں ایک ایسی مثبت لہر محسوس ہو رہی تھی جو اسے اندر تک پرسکون کر رہی تھی۔ یہ احساس اس کے لیے بالکل نیا اور عجیب تھا، جیسے یاور کے لمس میں چھپی تپش اس کے زخمی دل کے لیے مرہم بن رہی ہو، مگر وہ اس سکون اور اس کشش سے بری طرح ڈر رہی تھی اور خود کو اس کے سحر سے بچانے کے لیے مسلسل پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک ایسے شخص کے سکون میں لمس میں کیسے سکون محسوس کر سکتی ہے جس نے اس کے ساتھ زبردستی کی تھی۔ کشف نے اپنی بھینچی ہوئی مٹھیوں اور تھرتھراتے لبوں کے ساتھ پوری قوت جمع کی اور اس کے حصار میں قید ہونے کے باوجود نفرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ یہ سراسر زبردستی ہے یاور شاہ، آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اس کی آواز میں سسکیاں اور غصہ دونوں شامل تھے۔ کشف کی اس بات پر یاور کے لبوں پر ایک دلکش مگر خطرناک مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ اس نے گرفت کم کرنے کی بجائے اپنا چہرہ مزید جھکایا اور اس کے کان کی لو کے پاس اپنی گرم سانسیں بکھیرتے ہوئے نہایت ہی مخملی لہجے میں سرگوشی کی۔ زبردستی؟ تمہیں لگتا ہے یہ زبردستی ہے؟ اس نے کشف کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں مزید سختی سے پیوست کی، جیسے اپنی اسے طاقت کا احساس دلا رہا ہو۔ جان من، زبردستی تو بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، میں تو ابھی بہت پیار سے پیش آ رہا ہوں۔ اس کے لہجے میں موجود وہ خاص قسم کا پیار کشف کو اندر تک لرزا گیا تھا۔ وہ اس کے لمس کی اس عجیب سی کشش سے بھاگنا چاہتی تھی، مگر یاور کی سرگوشی نے اسے جیسے کسی سحر میں جکڑ لیا تھا۔ اس کی مونچھوں کی ہلکی سی چبھن اور الفاظ کی تپش کشف کے اعصاب کو سن کر رہی تھی، جبکہ یاور اسے اپنی مخملی آواز کے جال میں مزید الجھاتا ہی جا رہا تھا۔ یاور کے لہجے کی وہ مصنوعی مٹاس اچانک زہریلے طنز میں بدل گئی۔ اس نے کشف کی مزاحمت کو دیکھتے ہوئے حقارت سے اسے گھورا اور ایک زوردار جھٹکے سے اسے اپنے قریب کیا۔ ارے اتنا بھاگ کیوں رہی ہو تم؟ یوز لڑکی ہو، اور ویسے بھی جب میرا دل بھر گیا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ یاور شاہ کے ان الفاظ نے کشف کے کلیجے کو چیر کر رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب رواں تھا، مگر ان میں اب خوف کی بجائے ایک ایسی غیرت جاگی جس نے اسے بولنے پر مجبور کر دیا۔ آپ سے زیادہ صاف اور پاک ہوں میں، مجھے میری طلاق شدہ زندگی کا تانا مت دیں، کشف نے سسکیوں کے درمیان دھاڑتے ہوئے کہا۔ یاد رکھنا یاور شاہ، میں مر جاؤں گی لیکن کبھی تمہارے حقوق ادا نہیں کروں گی۔ تم میرے جسم کو قید کر سکتے ہو، میری روح کو نہیں۔ وہ بہت بڑا بزنس ٹائکون تھا جس کی ایک نظر کرم کو شہر کی بڑی بڑی حسینائیں ترستی تھیں، اور جس نے صرف چند حسین لمحات کی تسکین کے لیے کشف جیسی معصوم لڑکی سے نکاح کا ڈھونگ رچایا تھا۔ کشف کی زبان درازی نے یاور کے اندر کے درندے کو بیدار کر دیا تھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے خون خوار ہو گئیں۔ اپنی زبان کو لگام دو، ورنہ بولنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا تمہیں، یوزڈ گرل۔ جیسے ہی اس نے دوبارہ وہی تصدیق آمیز لفظ دہرایا، کشف کا صبر جواب دے گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ فضا میں لہرایا اور پوری ہی قوت سے یاور کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ کمرے میں خاموشی میں اس تھپڑ کی گونج جیسے موت کا پیغام تھی۔ یاور شاہ کا چہرہ ایک طرف جھک گیا، اس کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی۔ وہ ایک دم پاگلوں کی طرح دوبارہ اس پر جھکا، جبکہ کشف کی ہچکیاں پورے کمرے میں سنائی دے رہی تھیں اور یاور کے ارادے اب پہلے سے کہیں زیادہ بھیانک نظر آنے لگے۔ یاور کا غصہ بھی ساتویں آسمان پر تھا اور وہ انتقامی نظروں سے کشف کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اچانک کشف کے چہرے کی زرد رنگت دکھنے لگی۔ اس کے پیٹ میں ایک زوردار مروڑ اٹھا جس نے اسے دوہرا ہونے پر مجبور کر دیا۔ وہ تکلیف کی شدت سے کراتے ہوئے بیڈ کی چادر کو مٹھیوں میں بھینچنے لگی۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کے وجود کی تمام تر توانائی سلب ہو رہی ہو۔ ان مخصوص ایام کی اچانک شروع ہونے والی شدید تکلیف اور اوپر سے یاور کا یہ خوفناک رویہ کشف کی برداشت جواب دے گئی۔ یاور جو ابھی اسے سبق سکھانے کے ارادے سے اس پر جھکا تھا، کشف کی اچانک بدلتی حالت دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا۔ کشف کے ماتھے پر پسینے کے ننھے قطرے نمودار ہو چکے تھے اور اس کی ہچکیاں اب کراہوں میں بدل رہی تھیں۔
وہ بے بسی سے اپنے پیٹ کو تھامے بیڈ پر سمٹتی ہی چلی گئی۔ یاور نے اس کے چہرے کی زردی اور آنکھوں میں موجود سچی تکلیف کو دیکھا تو اس کے غصے کی تپش کچھ کم ہونے لگی۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ کشف اس وقت کسی بہت ہی نازک اور تکلیف دہ جسمانی کیفیت سے گزر رہی ہے جس نے اسے بے حال کر دیا ہے۔ یاور کی وحشت اب تشویش میں بدل رہی تھی، مگر اس کی انا اب بھی اسے پیچھے ہٹنے سے روک رہی تھی۔ یاور شاہ جو چند لمحے پہلے غصے اور انتقام کی آگ میں جل رہا تھا، کشف کی اس اچانک بدلتی حالت اور چہرے پر پھیلی زردی دیکھ کر یکدم ٹھٹک گیا۔ اس کی آنکھوں میں موجود وحشت کی جگہ ایک عجیب سی بے چینی نے لے لی۔ کشف جس طرح گھراتے ہوئے اپنے پیٹ کو تھامے بیڈ پر سمٹ رہی تھی، اس تکلیف نے یاور کے بڑھتے ہوئے قدموں کو زنجیر پہنا دی۔ اس نے حقارت اور غصے سے کشف کو دیکھا، مگر اب اس کے اندر کی وہ درندگی جسے دم توڑ گئی رہی تھی۔ اس نے ایک زوردار جھٹکے سے خود کو کشف سے دور کیا، جیسے اس کا لمس اسے بھی تکلیف دے رہا ہو۔ یاور نے اپنی شیروانی کے بٹن درست کیے اور ایک آخری نفرت بھری نظر اس بے حال لڑکی پر ڈالی جو درد کی شدت سے آنکھیں میچے سسک رہی تھی۔ بغیر کچھ کہے یاور شاہ نے رخ موڑا اور تیز قدموں سے چلتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے ایک زوردار دھماکے کے ساتھ کمرے کا دروازہ بند کیا اور باہر نکل گیا، جیسے اس حبسدہ ماحول سے اپنا دم گھٹتا محسوس کر رہا ہو۔ کمرے میں اب صرف کشف کی سسکیوں اور گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز باقی تھی، جبکہ باہر راہداری میں یاور کے غصیلے قدموں کی چاپ دور ہوتی جا رہی تھی۔ کشف نے ٹوٹے ہوئے وجود کے ساتھ سکون کا سانس لیا، مگر اس کی جسمانی تکلیف اور مستقبل کا خوف ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ یاور شاہ کے غصے اور بیزاری کے عالم میں کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن کشف کی کلاہوں اور اس کے چہرے کی زردی نے اس کے اندر کہیں نہ کہیں بے چینی پیدا کر دی تھی۔ اس نے باہر کھڑی بوڑھی ملازمہ کو سخت لہجے میں حکم دیا کہ وہ کشف کی ضرورت کا سامان اور گرم پانی کی بوتل اندر لے کر جائے اور اس کا خیال رکھے۔ کمرے کے اندر کشف درد کی شدت سے بیڈ پر سمٹی ہوئی تھی۔ جسمانی تکلیف تو اپنی جگہ تھی، مگر یادوں کے نشتر اس کے دل کو لہو لہان کر رہے تھے۔ اس کی بند آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اسے اپنا ماضی یاد آنے لگا، جب وہ ایک الہڑ اور ضدی لڑکی تھی جس نے محبت کے نام پر اپنی مرضی سے بھاگ کر شادی کی تھی۔ اس وقت اسے لگا کہ اسے دنیا کی تمام خوشیاں مل گئی ہیں، مگر وہ خواب جلد ہی چکنا چور ہو گیا تھا۔ اس کا پہلا شوہر ایک ظالم انسان نکلا جو بات بات پر اس پر تشدد کرتا اور اسے جسمانی اور ذہنی اذیت دیتا تھا۔ اس نے کشف کو مارا پیٹا تو بہت، مگر نفرت اور حقارت کے باعث اسے کبھی چھوا تک نہیں تھا۔ پھر وہ سیاہ دن آیا جب اس نے کشف کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ وہ ٹوٹے ہوئے وجود کے ساتھ اپنے بھائی کے گھر پہنچی، مگر وہاں اس کا استقبال پھولوں سے نہیں بلکہ بھابھیوں کے زہریلے تانوں سے ہوا۔ طلاق یافتہ کا لیبل اس کے ماتھے پر سجا دیا گیا تھا۔ بھابھیوں نے اس کا جینا حرام کر دیا تھا۔ ہر نوالے پر اسے ذلیل کیا جاتا اور منحوس ہونے کے طعنے دیے جاتے۔ ان حالات سے تنگ آ کر اس نے نوکری ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا اور قدرت اسے یاور شاہ کے آفس لے گئی۔ یاور شاہ جو ایک مغرور بزنس ٹائکون تھا، کشف کی معصومیت اور حسن کو پہلی ہی نظر میں دیکھ کر اپنا دل ہار بیٹھا تھا، مگر اس کی محبت سے بھی ایک عجیب سی خود غرضی تھی۔ جب کشف کی بھابھیوں کو معلوم ہوا کہ اتنا بڑا آدمی کشف میں دلچسپی لے رہا ہے تو انہوں نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ یاور سے نکاح کر لے۔ کشف نے انکار کیا، تڑپی، مگر بھابھیوں کے روز روز کے طعنوں اور بھائی کی بے بسی نے اسے یاور شاہ کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ یاور نے اسے جیتے جی خرید لیا تھا اور آج وہ اسی شخص کے حصار میں اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی زندگی میں سکون کا سویرا کب طلوع ہوگا، یا پھر یہ اندھیری رات کبھی ختم بھی ہوگی یا نہیں۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب حویلی کی بھاری بھرکم راہداریوں میں یاور شاہ کے جوتوں کی چاپ گونجی۔ وہ کافی دیر سے باہر تھا، شاید اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، یا شاید اسی کشمکش سے بچنے کے لیے جو کشف کی حالت دیکھ کر اس کے اندر پیدا ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر اب وہ وحشت نہیں تھی، بلکہ ایک گہری سنجیدگی اور تھکن نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ اس نے آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر خاموشی کا راج تھا۔ کمرے میں مدھم سی روشنی جل رہی تھی جو ماحول کو مزید پراسرار بنا رہی تھی۔ یاور کی نظر بیڈ پر پڑی جہاں کشف سفید چادر اوڑھے دیوار کی سمت رخ کیے ساکت لیٹی تھی۔ اس کا وجود اب پرسکون تھا، شاید روتے روتے اور درد کی شدت سے نڈھال ہو کر اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ یاور دبے قدموں اس کے قریب آیا، اس کے چہرے پر بکھرے بالوں اور آنکھوں کے گرد پڑے ہلکے اس کے ماضی کے دکھوں اور آج کی اذیت کی گواہی دے رہے تھے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، اس کے دل میں ایک عجیب سی لہر اٹھی۔ وہی لڑکی جس پر وہ تھوڑی دیر پہلے گرج رہا تھا اب کتنی معصوم اور بے بس لگ رہی تھی۔ اس نے کوئی بات نہیں کی، نہ ہی اسے جگانے کی کوشش کی۔ وہ بس سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہا، جیسے اس کی روح کی گہرائیوں میں چھپے رازوں کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر ایک لمبی سانس بھر کر وہ صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ اس رات اس کے لمس میں وہ بے باک ہی نہیں تھی، بلکہ ایک انجانی سی فکر تھی۔ کمرے کی نیم تاریک فضا میں خاموشی کا راج تھا، صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ یاور شاہ جو کافی دیر سے صوفے پر بیٹھا کسی گہری ہی سوچ میں گم تھا، نہ جانے کیا سوچ کر اٹھے
قدموں سے بیڈ کی طرف بڑھا جہاں کشف گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کا معصوم چہرہ نیند کی حالت میں بھی کسی انجانے دکھ کی عکاسی کر رہا تھا۔ یاور نے نہایت ہی احتیاط سے بیڈ کے کنارے جگہ بنائی اور بغیر اسے جگائے اپنا سر کشف کی گود میں رکھ دیا۔ یہ عمل اتنا غیر متوقع اور خاموش تھا کہ خود یاور کو بھی اپنی اس حرکت پر حیرت ہوئی۔ جیسے ہی اس کا سر کشف کے لم سے ٹکرایا، یاور کے سینے کے اندر دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ شخص جو دنیا بھر کے سودوں میں کبھی نہیں ہچکچایا تھا، اس وقت ایک سوئی ہوئی لڑکی کی قربت میں اپنے دل پر قابو نہیں پا رہا تھا۔ کشف کی سانسوں کی ترتیب اور اس کے وجود سے اٹھنے والی دھیمی سی خوشبو نے یاور کے اعصاب کو ایک عجیب سا سکون بخشا، مگر اس کے دل کی بے ترتیب دھڑکنیں اسے مسلسل بے چین کر رہی تھیں۔ وہ ساکت لیٹا رہا، ڈر تھا کہ کہیں اس کی ذرا سی حرکت کشف کو جگا نہ دے اور وہ سکون کا یہ مختصر سا لمحہ ختم نہ ہو جائے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس لڑکی کے پاس وہ طاقت ہے جو یاور شاہ جیسے مغرور انسان کے دل کی دھڑکنوں کو بھی اپنی مرضی سے چلا سکتی ہے۔ یہ قربت اسے جتنا پرسکون کر رہی تھی، اتنی ہی اس کے اندر ایک انجانا سا خوف بھی پیدا کر رہی تھی کہ کہیں وہ واقعی اسے یوز گرل کے سحر میں گرفتار تو نہیں ہو رہا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نے کمرے کی کھڑکی سے اندر جھانکا تو کشف کے چہرے کو چھوا تو اس کی آنکھ کھلی۔ رات والی شدید تکلیف میں کچھ کمی تو آئی تھی، مگر نکاہت اور بے چینی اب بھی اس کے وجود پر حاوی تھی۔ اس نے بمشکل اٹھنے کی کوشش کی، لیکن سر چکرانے لگا اور وہ دوبارہ تکیے پر گر گئی۔ یاور شاہ جو پہلے ہی بیدار ہو چکا تھا اور صوفے پر بیٹھا کسی فائل کا مطالعہ کر رہا تھا، اس کی حرکت محسوس کرتے ہی فوراً اٹھ کر بیڈ کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر اب وہ رات والی سختی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی سنجیدگی اور خاموش فکر مندی تھی۔ لیٹی رہو کشف، تمہیں ابھی آرام کی ضرورت ہے، یاور نے نہایت ہی دھیمے اور سلجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس نے خود آگے بڑھ کر کشف کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو اسے ہلکا سا بخار محسوس ہوا۔ کشف نے گھبرا کر اس کا ہاتھ جھٹکنا چاہا، مگر یاور نے سختی سے نہیں بلکہ نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے ملازمہ کو آواز دی اور ناشتہ کمرے میں ہی منگوانے کا حکم دیا۔ جب ناشتہ آیا تو یاور نے خود اپنے ہاتھوں سے اسے سہارا دے کر بٹھایا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، کشف نے دھیمی آواز میں احتجاج کیا، مگر یاور نے ایک نہ سنی۔ وہ خاموشی سے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر اسے کھلانے لگا۔ کشف حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص جو کل رات تک اسے یوزڈ گرل کے طعنے دے رہا تھا، آج ایک ہمدرد ساتھی کی طرح اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ اس کے لمس میں وہی پرسکون ارتعاش تھا جیسے کشف کل رات محسوس کر چکی تھی، مگر اس بار اس میں کوئی وحشت نہیں تھی۔ یاور نے اسے دوائی کھلائی اور پھر خود ہی کمبل اس کے اوپر درست کرتے ہوئے اسے دوبارہ سونے کا اشارہ کیا۔ اس کی اس خاموش نگہداشت نے کشف کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچا دی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یاور شاہ کا اصل روپ کون سا ہے، وہ ظالم شکاری یا یہ خیال رکھنے والا ہمدرد۔ یاور بس خاموشی سے اس کے پاس بیٹھا رہا، جیسے وہ اس بات کا یقین کر رہا ہو کہ اسے اب کسی چیز کی ضرورت نہ پڑے۔ کشف کی زرد پڑتی رنگت اور کمزوری دیکھ کر یاور کے رویے میں آئی یہ تبدیلی کشف کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھی۔ جب یاور نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے سہارا دیا تو کشف کو اپنے پوروں میں وہی پرسکون تپش محسوس ہوئی جس سے وہ کل رات بھاگ رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک دم سے تیز ہوئی اور اسے لگا جیسے اس کے اندر کہیں کوئی برف پگھل رہی ہے۔ یاور کی سنجیدہ آنکھوں میں اپنے لیے فکر دے کر اسے ایک لمحے کے لیے محسوس ہوا کہ شاید اس کی اجڑی ہوئی زندگی میں محبت کا کوئی در کھل سکتا ہے۔ اس کا دل نادانستہ طور پر یاور کی اس توجہ اور لمس کی طرف مائل ہونے لگا، ایک ایسی کشش جو اسے اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ مگر اگلے ہی لمحے اس کے ذہن میں یاور کی وہ زہریلے الفاظ گونجے، تم ایک یوز لڑکی ہو، میرا دل بھر گیا تو طلاق دے دوں گا۔ ان یادوں نے اس کے مائل ہوتے دل پر جیسے کوڑے برسائے۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ یاور کی گرفت سے چھڑایا اور اپنی نظریں جھکا لی۔ وہ اسے احساس کو ماننے سے انکاری تھی۔ اسے لگا یہ سب محض یاور کی ایک نئی چال ہے، یا شاید اس کا عارضی رحم۔ وہ کسی صورت دوبارہ کسی مرد پر بھروسہ کر کے اپنی روح کو پامال نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے اندر اٹھنے والے اس نرم جذبے کو سختی سے جھٹک دیا اور خود کو یہ باور کرایا کہ یاور شاہ کبھی اس کا ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ وہ صرف ایک مغرور شکاری ہے جس نے اسے اپنی انا کی تسکین کے لیے خریدا ہے۔ یاور نے اس کی اس اچانک بیزاری کو محسوس تو کیا، مگر کچھ کہے بغیر وہاں سے اٹھ گیا، جبکہ کشف اپنے ہی دل کی اس کشمکش میں الجھی رہ گئی۔ اگلے 2 دن حویلی کے اس کمرے میں خاموشی کا راج تھا۔ یاور شاہ کام کے بہانے صبح سویرے نکل جاتا اور رات گئے لوٹتا، جبکہ کشف اپنی نکاحت اور ماضی کے زخموں کے ساتھ اسی کمرے کی قیدی بنی رہی۔ ان 2 دنوں میں ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی، بس کبھی کبھار نظریں ملتی تو یاور کی آنکھوں میں وہی پر اسرار سنجیدگی ہوتی اور کشف فوراً اپنی نظریں چرا لیتی۔ وہ اس خاموشی سے خوف زدہ بھی تھی اور اسے یہ سکون بخش بھی لگ رہی تھی۔
پھر تیسری رات جب چاند کی مدھم روشنی کھڑکی کے پردوں سے چھن کر فرش پر بکھر رہی تھی، یاور کمرے میں داخل ہوا۔ کشف بیڈ پر بیٹھی کوئی کتاب دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یاور کے قدموں کی چاپ نے اسے چونکا دیا۔ اس بار اس کے انداز میں ایک عجیب سی بے چینی اور شدت تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے قریب آیا اور اس سے پہلے کہ کشف کچھ سمجھ پاتی یا دور ہٹنے کی کوشش کرتی، یاور نے ایک زوردار جھٹکے سے اس کی کلائی تھامی اور اسے کھینچ کر اپنی گود میں بھر لیا۔ کشف کا سانس حلق میں ہی اٹک گیا۔ اس کا پورا وجود یاور کے مضبوط حصار میں قید تھا۔ اس نے تڑپ کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اور اسے دور دھکیلنا چاہا، مگر یارف کی گرفت فولادی تھی۔ چھوڑیں مجھے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کشف کی آواز تھر تھرا رہی تھی۔ یاور نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کی کمر کے گرد اپنے بازو مزید سخت کر لیا اور اپنا چہرہ اس کی گردن کے پاس جھکا دیا۔ اس کے دل کی تیز دھڑکنیں کشف کو اپنے وجود میں محسوس ہو رہی تھیں۔ اس اچانک غربت نے کشف کے اندر ایک بار پھر وہی جنگ چھیڑ دی۔ ایک طرف نفرت اور خوف کی دیوار تھی اور دوسری طرف یاور کے لمس سے اٹھنے والی وہ پرسکون لہر جو اسے اندر سے پگھلا رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس بار خود کو اس کے سحر سے فوراً چھڑا نہ سکی۔ یاور کی گرفت میں وہ سختی تو تھی، مگر اس میں ایک عجیب سی تڑپ بھی شامل تھی۔ کشف نے جب دوبارہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کی تو یاور نے اس کے چہرے کو اپنی جانب موڑا۔ اس کی آنکھوں میں چھپی گہری سنجیدگی کشف کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر رہی تھی۔ چھوڑیں مجھے یاور شاہ، آپ پھر وہی کر رہے ہیں۔ کشف کی آواز بھر آ گئی تھی۔ یاور نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اس کے ماتھے سے اپنی پیشانی ٹکائی اور نہایت ہی مدھم مخملی لہجے میں اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ بس تب تک جب تک تم شوور لوگی میں تمہیں اپنی گود سے الگ نہیں کروں گا۔ اس کے لہجے میں ایک ایسی عجیب سی ضد اور اپنائیت تھی کہ کشف کے پاس کوئی جواب نہ رہا۔ وہ ساکت ہو کر اس کے مضبوط حصار میں قید ہو گئی، جبکہ یاور اسے اپنی باہوں میں بھرے خاموشی سے اس کے قرب کو محسوس کرنے لگا۔ اس لمحے کمرے کی فضا میں تناؤ کم اور ایک انجانا سا سکون زیادہ محسوس ہو رہا تھا۔ کشف کا دل ایک بار پھر اس کے لمس کی اس مثبت لہر کے زیر اثر آنے لگا تھا جسے وہ چاہ کر بھی جھٹک نہیں پا رہی تھی۔ وہ بس خاموشی سے یاور کے سینے سے لگی رہی، جیسے اس ظالم دنیا سے بچنے کے لیے یہی اس کا آخری ٹھکانہ ہو۔ یاور نے ایک گہرا سانس لیا اور بیزاری سے کمرے کے درجہ حرارت کا جائزہ لیا۔ اف، بڑی گرمی ہے آج تو۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے اپنی کلائیوں کے بٹن کھولے اور دیکھتے ہی دیکھتے اپنی شرٹ اتار کر ایک طرف صوفے پر اچھال دی۔ اس کا کسرتی بدن اور چوڑی چھاتی اب کشف کی نظروں کے عین سامنے تھی، جس نے کشف کے گالوں پر حیا کی سرخی دوڑا دی۔ وہ بوکھلا کر اپنی نظریں چرانے لگی، مگر یاور نے شرارت اور سنجیدگی کے ملے جلے تاثر کے ساتھ اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ یاور نے اسے دوبارہ اپنے حصار میں لینا چاہا تو کشف نے تڑپ کر اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور شرمندگی صاف جھلک رہی تھی۔ بے شرم انسان، آپ کو ذرا بھی لحاظ نہیں ہے۔ کشف نے اپنے دوپٹے کو مزید مضبوطی سے اوڑھتے ہوئے اسے حقارت سے دیکھا۔ یاور کے لبوں پر ایک دلکش مگر تیکھی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ وہ اس کی بے شرم والی بات پر برا مناتے کی بجائے مزید اس کے قریب ہوا، جس سے کشف کی دھڑکنیں ایک بار پھر بے قابو ہونے لگیں۔ اپنے ہی کمرے میں اپنی ہی بیوی کے سامنے بے شرم ہونے میں ایک ایسی برائی۔ اس نے آبرو اچکا کر اسے چھیڑا، جبکہ کشف کا دل اس کی اس بے باکی پر بری طرح دھڑک رہا تھا اور وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس شخص سے کیسے پیچھا چھڑائے جو اسے ہر لمحہ ایک نئے امتحان میں ڈال دیتا ہے۔ یاور نے ایک گہری اور تشنا نظر اس کے سراپے پر ڈالی اور پھر ایک ہی جھٹکے سے اسے اپنے مضبوط اور دبتے ہوئے حصار میں جکڑ لیا۔ اس کا برہنہ سینہ کشف کے وجود سے مس ہوا تو کشف کے پورے بدن میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ یاور نے اس کے چہرے کو اپنی گرفت میں لے کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ اس کے لہجے میں اب وہ پرانی کرخدگی نہیں بلکہ ایک عجیب سی سنجیدگی اور وعدہ تھا۔ اگر میں اپنی زندگی پر ہر دوسری عورت کا نام و نشان مٹا دوں، اگر میں کسی اور لڑکی کی طرف دیکھنا بھی چھوڑ دوں، تو کیا تم اپنی مرضی سے خود چل کر میری باہوں میں آؤ گی کشف؟ اس کی آواز میں ایک ایسی تڑپ تھی جس نے کشف کے دل کی دھڑکنیں روک دیں۔ کشف کی آنکھوں سے آنسو تیرنے لگے، ماضی کے زخم ایک بار پھر ہرے ہو گئے۔ اس نے حقارت اور دکھ کے ملے جلے لہجے میں ہنستے ہوئے کہا، آپ بھول رہے ہیں یاور شاہ، میں ایک یوزڈ لڑکی ہوں، مجھ جیسی عورت کسی کے قابل نہیں ہوتی، پھر آپ کے خوابوں کی ملکہ کیسے بن سکتی ہوں؟ یاور کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ اسے جتانے ہی والا تھا کہ کشف نے پہلی بار ہمت جمع کی اور اپنی زندگی کا وہ سچ اس کے سامنے رکھ دیا جسے وہ اب تک چھپاتی آئی تھی۔ اب آپ بار بار مجھے تانا دیتے ہیں نا، تو سن لیں یاور شاہ، میرا پہلا شوہر ایک درندہ تھا جس نے مجھ پر ظلم تو بہت کیے، مگر مجھے مارا پیٹا اور ذلیل کیا، لیکن وہ کبھی میرے قریب نہیں آیا، اس نے مجھے کبھی چھوا تک نہیں تھا۔ میں آج بھی اتنی ہی پاک ہوں جتنی نکاح سے پہلے تھی۔ کشف کی یہ بات سن کر یاور ساکت ہی رہ گیا۔ اس کی گرفت خود بخود ڈھیلی پڑ گئی اور وہ حیرت زدہ نظروں سے کشف کے آنسو سے بھیگے چہرے کو دیکھنے لگا۔
وہ سچ جو کشف نے اتنی بے بسی سے بیان کیا تھا، یاور کے دل و دماغ میں دھماکے کی طرح گونجا تھا۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ جس لڑکی کو وہ یوزڈ کہہ کر تذلیل کرتا رہا، وہ اپنے اندر کتنا بڑا دکھ اور کیسی پاکیزگی چھپائی بیٹھی تھی۔ کمرے میں ایک دم سے ایسی خاموشی چھا گئی کہ دونوں کو ایک دوسرے کے دل کی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ کشف کے اس انکشاف کے بعد یاور کی آنکھوں میں جیسے پچھتاوے اور حیرت کا ایک طوفان سا تھم گیا تھا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ جس لڑکی کو وہ مسلسل تانوں کی سولی پر چڑھاتا رہا، وہ اپنے اندر اتنا بڑا سچ چھپائی بیٹھی ہے۔ کشف نے جیسے ہی اپنی بات مکمل کی، وہ نظریں جھکا کر تیزی سے اس کے حصار سے نکلی اور دوسرے کمرے کی طرف بھاگ گئی، جبکہ یاور وہیں ساکت کھڑا رہا۔ اچانک چند دن کشف نے خود کو مکمل طور پر یاور سے چھپانا شروع کر دیا۔ وہ اس کے کمرے میں آنے سے پہلے ہی سو جاتی یا پھر کسی نہ کسی بہانے باورچی خانے یا حویلی کے دوسرے حصوں میں وقت گزارتی۔ یاور نے بھی اسے زبردستی روکنے کی کوشش نہیں کی، مگر اس کی نظریں ہر وقت کشف کا تعاقب کرتی، وہ اسے جیسے اس خاموش دیوار کو گرانے کا موقع ڈھونڈ رہا ہو۔ پھر ایک رات جب بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشوں پر دستک دے رہی تھیں، کشف نے سوچا کہ یاور شاید آج بھی دیر سے آئے گا۔ وہ اطمینان سے شاور لے کر نکلی۔ گیلے بال اس کے کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے اور اس نے سادہ سا سوتی سوٹ پہن رکھا تھا۔ جیسے ہی اس نے واش روم کا دروازہ کھولا اور کمرے میں قدم رکھا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ یاور شاہ اندھیرے کمرے میں صوفے پر بیٹھا سگریٹ کے مرغولے اڑا رہا تھا۔ کشف کو دیکھتے ہی اس نے سگریٹ ایش ٹرے میں مس لی اور اٹھ کر اس کی جانب بڑھا۔ کشف نے گھبرا کر پیچھے ہٹنا چاہا، مگر اس بار یاور نے اسے کوئی موقع نہیں دیا۔ اس نے بڑی ہی مہارت سے کشف کو دیوار اور اپنے مضبوط وجود کے درمیان گھیر لیا۔ کشف کے گیلے بالوں سے ٹپکتا پانی اس کے لباس کو بھگو رہا تھا اور یاور کی غربت نے اس کے تن بدن میں ایک جھرجھری سی پیدا کر دی۔ کب تک چھپو گی مجھ سے؟ یاور نے نہایت ہی دھیمے اور گہرے لہجے میں پوچھا۔ اس کی سانسیں کشف کے ماتھے کو چھو رہی تھیں۔ تمہارا وہ سچ سننے کے بعد کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں اب اتنی آسانی سے خود سے دور جانے دوں گا؟ یاور نے اپنا ہاتھ دیوار پر ٹکا کر اسے مکمل طور پر بلاک کر دیا، جبکہ کشف کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا بھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ وہ یاور کی آنکھوں میں موجود اس نئی چمک اور سنجیدگی سے ڈر رہی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اب وہ یاور شاہ کے اس سحر سے زیادہ دیر تک نہیں بچ پائے گی۔ یاور نے اپنی تپتی ہوئی نظریں کشف کے بھیگے ہوئے سرابے پر جمائیں، جہاں اس کی گیلے بالوں سے گرتی بوندیں اس کی گردن کو چھو رہی تھیں۔ کشف نے گھبرا کر دیوار سے مزید چمٹنے کی کوشش کی، مگر یاور نے ایک قدم اور آگے بڑھ کر اس کا راستہ مکمل مسدود کر دیا۔ اس کے وجود سے اٹھتی مردانہ خوشبو اور غربت نے کشف کے حواس سن کر دیے۔ اس سے پہلے کہ کشف کوئی احتجاج کرتی یا اسے پیچھے ہٹنے کا کہتی، یاور نے نہایت ہی نرمی مگر مضبوطی سے جھک کر ایک ہاتھ اس کی کمر کے نیچے اور دوسرا اس کے گھٹنوں کے پیچھے رکھا اور اسے ایک ہی جھٹکے سے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ کشف کے حلق سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی اور اس نے بے اختیار اپنے ہاتھ یاور کے مضبوط کندھوں پر جما دیے۔ یاور شاہ، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ نیچے اتارے مجھے۔ کشف کی آواز حیا اور غصے کے ملے جلے جذبات سے لرز رہی تھی۔ یاور نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، بس اسے اپنی گرفت میں مزید بھینچ لیا، جیسے وہ اسے یہ باور کروا رہا ہو کہ اب وہ اسے کہیں جانے نہیں دے گا۔ وہ اسے اٹھائے ہوئے کمرے کے بیچوں بیچ رکھے آرام دہ صوفے کی طرف بڑھا اور نہایت ہی احتیاط سے اسے وہاں بٹھا دیا، خود بھی وہیں اس کے بالکل برابر میں بیٹھ گیا۔ اس کی غربت اتنی زیادہ تھی کہ کشف کو یاور کے دل کی دھڑکن اپنے بازو پر محسوس ہو رہی تھی۔ یاور نے اپنا ہاتھ کشف کی گیلے بالوں کی ایک لٹ پر رکھا اور آہستہ سے اس کے کان کے پیچھے عرصا۔ خاموش رہو کشف، تمہاری یہ خاموشی اور مجھ سے دور بھاگنے کی عادت اب مجھے بے چین کرنے لگی ہے۔ اس کے لہجے میں موجود سنجیدگی نے کشف کو ساکت کر دیا اور وہ چاہ کر بھی اس کے سحر سے خود کو چھڑا نہ سکی۔ وہ صوفے کی پشت سے لگی ہانپ رہی تھی، جبکہ یاور کی نظریں اس کے چہرے کے ہر زاویے کا طواف کر رہی تھیں۔ یاور نے نہایت ہی نرمی سے کشف کے چہرے پر بکھری گیلی لٹ کو ہٹایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں اب خوف کی جگہ ایک انجانی سی تسلیم نظر آ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنے لب کشف کے ماتھے پر رکھے، ایک ایسا لمس جو پچھلے تمام زخموں پر مرہم کی طرح لگا۔ جیسے ہی یاور نے اسے اپنی تمناؤں اور غربت کے حصار میں لیتے ہوئے تمام پردوں اور فاصلوں سے آزاد کیا، کشف کا رہا سہا ضبط بھی جواب دے گیا۔ اس کے اندر کی وہ دیوار جو اس نے برسوں کی اذیت اور طعنوں سے کھڑی کی تھی، یاور کے اس لمس کے آگے ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ کشف نے ایک گہری سسکی بھری اور حیا و اضطراب کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اپنا چہرہ یاور کے چوڑے اور گرم سینے میں چھپا لیا۔ وہ اس کے وجود کی تپش اور دھڑکنوں کی ترتیب میں خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ یاور کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ مگر پرسکون مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے ایک بازو کشف کی گرد مزید تنگ کر لیے، جیسے وہ اس دنیا کی ہر نظر اور ہر دکھ سے چھپا لینا چاہتا ہو۔
کشف جو اب تک اس کے لمس سے بھاگ رہی تھی اب اسی کے سینے میں پناہ لیے ہوئے تھی، جہاں اسے زندگی میں پہلی بار وہ مثبت وائب اور سکون محسوس ہو رہا تھا جسے اس کا کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ کمرے کی خاموشی میں اب صرف ان دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں ایک ہی آہنگ میں سنائی دے رہی تھیں، جو ایک نئی اور خوبصورت شروعات کا اعلان کر رہی تھیں۔ یاور کا حصار اب کسی قید خانے جیسا نہیں بلکہ ایک ریشمی خواب جیسا لگ رہا تھا۔ اس نے کشف کو اپنی باہوں میں سمیٹے ہوئے نہایت ہی والہانہ انداز میں اس کے ماتھے، آنکھوں اور پھر اس کے گالوں پر محبت کی مہر ضبط کی۔ وہ مسلسل اپنی برسوں کی تشنگی اور اس کے لیے جاگنے والی تڑپ کو اپنے لمس کے ذریعے اس پر لٹا رہا تھا۔ کشف اس کی اس بے پناہ محبت اور سینے کی تپش میں جیسے پگھلتی ہی جا رہی تھی۔ اس کا وجود اس مثبت توانائی اور سکون سے بھر گیا تھا جس کی اسے ہمیشہ سے تلاش تھی۔ یاور کا ہاتھ اس کے بالوں میں الجھا ہوا تھا اور وہ دیوانہ وار اس کے وجود کی خوشبو کو اپنے اندر اتار رہا تھا کہ اچانک کشف نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے ننھے ہاتھ یاور کے چوڑے سینے پر رکھ کر اسے آہستہ سے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کی۔ یاور نے حیرت سے اپنی گرفت تھوڑی ڈھیلی کی اور سوالیہ نظروں سے اس کے حیا سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا۔ یاور شاہ، بس کریں، کشف نے دھیمی آواز میں ہنستے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانی وحشت نہیں بلکہ ایک شرارتی سی چمک تھی۔ مجھے اب ان چار دیواروں میں مزید بند نہیں رہنا، مجھے باہر جانا ہے، گھومنا پھرنا ہے، اس کھلی فضا کو محسوس کرنا ہے۔ یاور کی لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیل گئی، وہ جو اسے ایک پل کے لیے بھی خود سے جدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی اس معصومانہ فرمائش پر نالا ہونے کی بجائے اس کے انداز پر قربان ہونے لگا۔ جہاں تم کہو گی وہیں چلیں گے۔ اس نے دوبارہ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگایا۔ تمہاری ہر خوشی اب میری ذمہ داری ہے، چاہے وہ اس کمرے کی حد تک ہو یا اس حویلی سے باہر کی دنیا تک۔ کشف نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اسے لگا جیسے آج اس کی زندگی کا واقعی ایک نیا اور خوبصورت باب شروع ہو رہا ہے۔ یاور کی آنکھوں میں اب وہ وحشت نہیں تھی بلکہ ایک گہرا خمار اور تسکین تھی۔ لیکن جیسے ہی کشف نے اسے دور کیا وہ ایک لمحے کو ٹھٹک گیا۔ کشف کے چہرے پر حیا کی لالی کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی شرارت اور بچپنا رقص کر رہا تھا۔ اس نے یاور کے سینے پر اپنی انگلیاں گھماتے ہوئے معصومیت سے فرمائش کی، مجھے گول گپے کھانے ہیں یاور شاہ، آپ مجھے باہر لے کر جائیں گے، اپنے ہاتھوں سے گول گپے کھلائیں گے۔ اور پھر اس نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور اپنی پلکیں جھکا کر سرگوشی کی، پھر میں آپ کو آپ کا حق دوں گی، کوئی بہانہ نہیں بناؤں گی۔ یاور شاہ جو اپنی زندگی میں بڑے بڑے سودے منٹوں میں طے کرتا تھا، اس ننھی سی شرٹ پر ایک دم ہکا بکا رہ گیا۔ اس کے لبوں پر ایک بے ساختہ اور دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی سہمی ہوئی لڑکی ہے جو کل تک اس کے سائے سے بھی ڈرتی تھی۔ کشف کا دل بھی نہ جانے کیوں مائل ہو رہا تھا۔ اسے لگا جیسے اس مغرور انسان کے اندر چھپے اس نرم گوشے نے اسے ایک حوصلہ دے دیا ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی جتنی بھی ادھوری خواہشات تھیں، وہ بچپن کے ارمان جو اس کے پہلے شوہر کے ظلم اور بھابھیوں کے طعنوں کی نظر ہو گئے تھے، وہ اب اسی شخص سے پورے کروائے۔ اسے اب یاور شاہ کی انا اچھی لگنے لگی تھی کیونکہ وہ انا اب اس کے لیے حصار بن رہی تھی۔ یاور نے اس کی ٹھوٹی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ صرف گول گپے؟ کشف، تم مانگتی تو میں تمہارے قدموں میں یہ شہر ڈھیر کر دیتا۔ چلو اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے تو آج یاور شاہ خود تمہیں اپنے ہاتھوں سے گول گپے کھلائے گا۔ اس نے فوراً اپنی شرٹ اٹھائی اور پہننے لگا جبکہ کشف اسے جاتے دیکھ کر دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ محبت میں ہار مان لینا بھی کتنا سکون دہ ہو سکتا ہے۔ وہ جلدی سے تیار ہونے کے لیے اٹھی۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں بلکہ زندگی کی نئی امنگیں چمک رہی تھیں۔ یاور نے اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے آئینے میں اپنا عکس دیکھا اور پھر مڑ کر کشف کو دیکھا جو اب شرما کر اپنی چادر درست کر رہی تھی۔ یاور کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ شخص جو کبھی کسی کی فرمائش نہیں سنتا تھا، آج کشف کی اس معصوم سی ضد پر ہار چکا تھا۔ حویلی کی بھاری بھرکم گاڑی جب شہر کی روشن سڑکوں پر نکلی تو کشف کھڑکی سے باہر پھیلی روشنیوں کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ اسے لگا جیسے وہ برسوں بعد کسی قید سے آزاد ہوئی ہو۔ یاور خاموشی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا کبھی سڑک کو دیکھتا اور کبھی کشف کے چہرے پر آنے والی خوشی کی لہر کو۔ اس نے گاڑی ایک مشہور اور پرہجوم فوڈ اسٹریٹ کے پاس روکی۔ یاور شاہ جیسے روب دار انسان کو وہاں دیکھ کر چند لوگ ٹھٹک گئے، مگر اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے کشف کا ہاتھ تھاما اور اسے
لے کر ایک صاف ستھرے گول گپے کے اسٹال کی طرف بڑھا۔ بھئی ذرا تیکھے اور مزیدار گول گپے لگانا، یاور نے روب دار لہجے میں کہا تو دکاندار فوراً کام میں جٹ گیا۔ جب پلیٹ سامنے آئی تو کشف کی آنکھوں میں بچوں جیسی چمک آئی۔ یاور نے ایک گول گپا اٹھایا، اسے کھٹے پانی سے بھرا اور نہایت ہی محبت سے کشف کے لبوں کے قریب لے گیا۔ کشف نے جھجکتے ہوئے اپنی نظریں اٹھائیں، جہاں یاور کی آنکھوں میں اب وہ پرانی نفرت نہیں بلکہ ایک گہرا خمار تھا۔ کشف نے جیسے ہی پہلا گول گپا کھایا، اس کے چہرے پر ایک جھرجھری سی آئی اور پھر وہ بے ساختہ ہی ہنس پڑی۔ بہت تیکھا ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا تو یاور بھی اپنی سنجیدگی برقرار نہ رکھ سکا اور کھل کر مسکرا دیا۔ اس رات اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس مغرور اور بظاہر پتھر دل انسان کے ساتھ اپنی ادھوری خواہشات پوری کرنا کتنا پرسکون ہو سکتا ہے۔ وہ یاور کے کندھے سے لگ کر کھڑی ہو گئی اور یاور نے اپنا بازو اس کے گرد پھیلا کر اسے زمانے کی ہر نظر سے محفوظ کر لیا۔ اسے اپنا حق ملنے والا تھا، مگر اس بار وہ حق زبردستی کا نہیں بلکہ محبت اور مان کا تھا۔ ووڈ اسٹریٹ کی چہل پہل اور گول گپوں کے تیکھے پنے کشف کے مرجھائے ہوئے چہرے پر زندگی کی لہر دوڑاتی تھی۔ یاور نے جب اس کی آنکھوں میں وہ معصوم سی خورشید دیکھی تو اس کا اپنا دل بھی پگھلنے لگا۔ اس نے ارد گرد کھڑے ہوئے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر جوش محبت میں کشف کو کمر سے تھاما اور وہیں سرعام اسے اپنی باہوں میں بھر کر گول گول گھمانے لگا۔ کشف کی کھلکھلاہٹ فضا میں گونجی۔ یاور شاہ چھوڑیے، سب دیکھ رہے ہیں۔ اس نے شرما کر یاور کے کندھے پر ہاتھ مارا، مگر اس کی آنکھوں میں چھپی چمک بتا رہی تھی کہ وہ اس پل کو جی رہی ہے۔ یاور نے اسے زمین پر اتارا مگر اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا، جیسے وہ اسے دوبارہ کھونا نہیں چاہتا تھا۔ ابھی تو شروعات ہے کشف۔ یاور نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور اسے گاڑی کی طرف لے گیا۔ وہ اسے شہر کے شور و غل سے دور پہاڑ کے دامن میں واقع اپنے ایک نجی اور خوبصورت لکڑی کے کاٹیج میں لے آیا۔ کاٹیج کے باہر لگے لیمپوں کی مدھم روشنی اور ارد گرد پھیلی خاموشی نے ماحول کو انتہائی رومانوی بنا دیا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، یاور نے دروازہ بند کیا اور کشف کو دیوار سے لگا کر اس کے گرد اپنا حصار بنا لیا۔ کمرے میں جلتی ہوئی آتش دان کی تپش اور باہر کی خنکی نے ایک عجیب سا سما باندھ دیا تھا۔ یاور نے نہایت ہی نرمی سے کشف کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کشف کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ اس کی آواز جذبات سے بوجھل تھی۔ میں نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے انا اور غرور کا سہارا لیا، تمہیں دکھ دیے، مگر سچ تو یہ ہے کہ میں تمہاری اس معصومیت کے سامنے پہلے ہی دن ہار گیا تھا۔ اس نے کشف کی پیشانی پر ایک طویل بوسہ دیا اور اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ مجھے معاف کر دینا ان تمام تلخ لمحوں کے لیے۔ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ اب تمہارے بغیر اپنی زندگی کا ایک پل بھی تصور نہیں کر سکتا۔ تم میری روح کا حصہ بن چکی ہو۔ کشف نے جب یاور کی آنکھوں میں سچائی اور اپنے لیے بے پناہ طلب دیکھی تو اس نے بھی اپنے بازو اس کی گردن کے گرد حمائل کر دیے۔ اس رات اس چھوٹے سے کاٹیج میں یاور شاہ نے اپنی تمام تر محبت اور والہانہ پن کشف کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ وہ مسلسل اسے اپنی باہوں میں بھرے اپنی محبت کا یقین دلاتا رہا اور کشف بھی تمام پرانے زخموں کو بھلا کر اپنے اس مغرور مگر اب محبت کرنے والے شوہر کی آغوش میں سکون کی پناہ ڈھونڈنے لگی۔ وہ رات ان کے لیے ایک نئے جنم کی مانند تھی، جہاں صرف محبت تھی، اعتبار تھا اور ایک دوسرے میں کھو جانے کا وہ احساس جو لفظوں سے ماروا تھا۔ کاٹیج کی مدھم روشنی اور آتش دان کی دہکتی چنگاریوں نے ماحول کو ایک سحر انگیز تقدس بخش دیا تھا۔ یاور شاہ جو دنیا کے سامنے ایک چٹان کی طرح سخت تھا، اس وقت کشف کے سامنے موم کی طرح پگھل رہا تھا۔ اس نے کشف کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگائے اور ان کی پوروں پر عقیدت کے بوسے ضبط کیے۔ تمہاری پاکیزگی کی قسم کشف، میں نے آج تک تم جیسی اجلی روح نہیں دیکھی۔ وہ لوگ اندھے تھے جو تمہارے ماتھے پر لگے زخموں کو تمہارا کردار سمجھ بیٹھے۔ تم میرے لیے کسی معجزے سے کم نہیں ہو۔ یاور کی آواز جذبات سے لرز رہی تھی۔ کشف نے نم آنکھوں کے ساتھ اپنا سر یاور کے چوڑے سینے پر ٹکایا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ پچھلے تمام برسوں کی اذیت، وہ تانے، وہ تنہائی اور وہ مار پیٹ جیسے ایک ہی لمحے میں دھو دیے گئے ہوں۔ یاور نے اسے اپنی مضبوط باہوں میں بھر لیا اور اسے ٹوٹ کر چاہنے لگا۔ ان دونوں کے درمیان اب کوئی پردہ، کوئی انا اور کوئی تلخی باقی نہیں رہی تھی۔ وہ ایک دوسرے کے وجود میں اس طرح کھو گئے جیسے دو دریا مل کر ایک ہو جاتے ہیں۔ یاور کی ہر چھونے والی جنبش میں ایک عہد تھا، ایک پکار تھی کہ وہ کشف کو کبھی آنسو بہانے نہیں دے گا۔ کشف جو ایک طوفان زدہ کشتی کی طرح تھی، اسے آخرکار یاور شاہ کی صورت میں وہ ساحل مل گیا تھا جہاں اس کی عزت اور محبت دونوں محفوظ تھیں۔ وہ واقعی ایک پاکیزہ لڑکی تھی جس کا دامن زمانے کی گرد کے باوجود اندر سے اجلا اور شفاف تھا۔ اس رات کی ان کی روحوں کا نکاح ہوا تھا، جہاں صرف جسموں کا ملن نہیں بلکہ جذبوں کی معراج تھی۔
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حویلی کی فضا بدل گئی تھی۔ وہ حویلی جو کبھی یاور شاہ کے غصے سے تھر تھر آتی تھی، اب کشف کی ہنسی اور قدموں کی چاپ سے مہکتی تھی۔ یاور نے اپنی زندگی کے ان تمام سائے نما لڑکیوں اور غیر ضروری محفلوں کو ہمیشہ کے لیے نکال دیا تھا۔ اب اس کی دنیا صرف کشف اور اس کی خوشیوں کے گرد گھومتی تھی۔ کشف کی بھابیاں اور وہ تمام لوگ جو اسے منحوس اور یوزڈ کہہ کر پکارتے تھے، اب یاور شاہ کی سلطنت کی ملکہ کے سامنے نظریں اٹھانے کی ہمت بھی نہیں رکھتے تھے۔ یاور نے کشف کو وہ تمام مقام اور عزت دی جس کا اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ایک خوبصورت شام جب وہ دونوں حویلی کے لان میں بیٹھے تھے، کشف نے یاور کا ہاتھ تھام کر شکریہ ادا کیا۔ یاور نے مسکرا کر اسے اپنے قریب کیا اور اس کے ماتھے پر پیار دیا۔ شکریہ میرا نہیں، اس پاک ذات کا کرو کشف، جس نے مجھے تمہاری قدر کرنا سکھایا۔ تم میری زندگی کی وہ جیت ہو جس پر میں کائنات کی ہر خوشی قربان کر سکتا ہوں۔ اور یوں ایک ٹوٹے ہوئے دل اور ادھورے خوابوں والی لڑکی کو اس کا وہ شہزادہ مل گیا جس نے اسے نہ صرف چاہا بلکہ اس کی اپنی نظروں میں بھی معتبر بنا دیا۔ ان کی محبت کی داستان حویلی کی دیواروں میں ایک مثال بن کر امر ہو گئی تھی۔